تیسرے رکوع میں جہاں یہ آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، تیسرے رکوع میں یہود کی چند بدعمالیوں کا اور بد کرداریوں کا ذکر تھا۔ تیسرے رکوع میں یہود کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور ان کا ایک خاص فعل وہ انبیاء کو اور علماء حق کو قتل کرنا۔ ان کی بدعمالیاں، بد کرداریوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ جو ان کو حق بات بتاتے تھے، انبیاء تھے، انبیاء کے واسطے سے علماء تھے، ان سب کو وہ کیا کر دیتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے، اور صحیح بات کو وہ ترک کرتے تھے۔ تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں بھی سارے اعمال غارت کر دیں گے، ان کے ضائع کر دیں گے، اور آخرت میں تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر یہود کا ایک خیال تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن رہیں گے اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بڑی نسبتوں والے ہیں۔ آج اس کو تھوڑا سا وہ دیکھنا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، فلاں بزرگوں کے خانوادے ہیں، فلاں نسبتوں کے امین ہیں۔ تو یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو ہم کیا ہوں گے؟ چند دن، تھوڑا سا ہم وہاں جائیں گے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہم وہاں ہوں گے، اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ اپنی بزرگوں کی برکت سے ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو فرمایا کہ یہ ان کا فریب ہے، محض نفس کا فریب ہے اور من گھڑت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو جمع کریں گے، جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیں گے۔ خاندان اور رشتے تعلقات یہ کام نہیں آئیں گے، ہاں اعمال ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ پھر اگلے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ملکیت کا ذکر کیا، قدرت کا، کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں حکومت ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک، یہ جو رکوع تھا پورا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت کا، مالکیت کا، ہر چیز کا برملا اعلان کیا کہ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی قادر ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اور حاکم بھی اللہ ہیں، جسے عارضی طور پر حکومت دیں اللہ کی مرضی، جس سے چھین لیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، کوئی اللہ سے پوچھنے والا۔ تو دو چیزوں کو خاص طور پہ نوٹ کریں، حکومت اور حاکمیت اصلاً اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے رزق کا تقسیم، رزق کی جتنی جو صورتیں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، اور رزق میں انسان کی ہر ضرورت داخل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم فلاں نہیں کریں گے تو دکان نہیں جائیں گے، مزدوری نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو اللہ رزق دینے والے ہیں، اور اللہ نہ ہماری دکانوں کے محتاج ہیں، نہ ہماری ملازمتوں کے، نہ کاروبار کے۔ ہاں اللہ نے دنیا کا ایک نظم بنایا ہے، نظم الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ نظم الگ چیز ہے، آپ نظم میں چلیں گے، لیکن یقین کس بات پر ہو کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، اور ساری کی ساری کائنات پر حکومت اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چوتھے رکوع، اس رکوع میں ایک چیز اور بڑی اہم تھی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ دی گئی کہ جو کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، یہ تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، ان سے دوستی نہیں بنانی، ان سے تعلقات، قلبی محبت والا کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے بوجہ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، تکلیف اور ضرر سے، تو صرف ظاہری تعلق تک کی اجازت ہے، قلبی تعلق، محبت کا تعلق، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے دور رہنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔